میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء وہی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت غوث پاک پرہیزگاری، تقوی اور شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے۔ وہ تو تھے ہی بے مثال، مگر وہ جس دبستان کے پھول ہیں، ایک تو وہ آل رسول ہیں، اور الحمدللہ نجیب الطرفین سادات سے ہیں، ماں کی طرف سے بھی سیادت ہے اور باپ کی طرف سے بھی۔ ایک نسب حضرت امام حسن مثنیٰ تک جاتا ہے، اور امام حسن مثنیٰ بیٹے ہیں امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا، امام حسن بیٹے ہیں فاطمۃ الزہرا کے، اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں شہنشاہ کون و مکان کی۔ اور ایک طرف سے ان کا نسب حضرت امام حسین تک جاتا ہے، وہ بھی حضور تک پہنچتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ ان کے والد ماجد نام ان کا موسیٰ تھا، لقب ان کا ابو صالح تھا، جنگی دوست تھا۔ آپ ان کی پرہیزگاری، تقوی اور ان کی شان بے نیازی دیکھیے کہ بہتا ہوا سیب تناول کر لیا تھا، توڑا نہیں تھا کہیں سے، نہ چھینا تھا کسی کے ہاتھ سے، نہ کسی کے ٹھیلے سے اٹھایا تھا، غصب نہیں کیا تھا۔ اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے عمل بھی ایسے ہوتے ہیں، اعمال کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعتاً یہ خدا والے ہیں۔ بتاؤ، سیب تناول کر لیا، بہتا ہوا، توڑا نہیں، تو اس طرف چل دیے جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ پہنچے ایک جگہ، دیکھا ٹہنیاں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں سیب کے درخت کی، یقین ہو گیا کہ اسی درخت کی ٹہنی سے یہ سیب ٹوٹا ہے۔ وہ جن کا درخت تھا وہ بھی آل رسول تھے، اولاد علی تھے، عبداللہ صومعی۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، کہا ہم نے آپ کے درخت کا ٹوٹا ہوا سیب جو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا آپ کی بغیر مرضی کے تناول کر لیا، جو سزا چاہیں آپ دے دیں، بس قیامت کے دن میرا دامن نہ پکڑنا۔ تو اس سے سیکھ لو ابھی عزیزم، مولانا گل محمد صاحب نے آپ کی توجہ دلائی رزق حلال کی طرف، تو اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ایک سیب کھانے پر انہیں کس قدر احساس ہو رہا ہے۔ توڑا نہیں ہے، چھینا نہیں ہے کسی سے، بہتا ہوا جا رہا تھا، ظاہر ہے ویسے بھی وہ ضائع ہو جاتا یا کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتا۔ دیکھیے، کہا آپ جو بھی چاہو اس کے عوض مجھے سزا دے دو، منظور ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں آپ معاف کر دو۔ یہ تھے اللہ والے، اور ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج کل مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، پلوٹ کے پلوٹ نگل جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، زمینیں کھا جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ سگے بھائی سے دوری بنائے ہوئے، سگا بھائی، بیٹا باپ سے دوری بنائے ہوئے ہے۔ یعنی اوروں کے حقوق مسلمان کیا ادا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا، باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہا، ماں کا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ وہ ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفا 256 ہجری بخاری شریف میں، بلکہ یہ حدیث مکررات سے ہے، اور اس کا بعض حصہ سنن دارمی شریف میں بھی آیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں سناتا ہوں تقریروں میں جب اس تعلق سے بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میں احتیاط پیدا ہو کہ دیکھو اہل ایمان کی شان کیا ہوتی ہے اور امانت دار کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضور پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے دو لوگوں کا ایک معاملہ بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ، ایک صاحب نے دوسرے سے زمین خریدی، زور سے بولو کیا خریدی؟ آواز آئے، کیا خریدی؟ زمین۔ پیمنٹ دے دی انہوں نے۔ اچھا پہلے بے نامے تو ہوتے نہیں تھے بھائی،
چونکہ بےمانی نہیں تھی. واہ اب اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور ڈیپلی اس کو واچ کریں گے اور اسٹڈی کریں گے اور آپ یہ تحقیق کرنا چاہیں گے کہ یہ بے نامے کب سے آئے، تو جواب یہی ملے گا جب سے بےمانی آئی. یعنی 50 لاکھ کی آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو 1 لاکھ ضروری ہے. اور یہاں یہ ضروری ہے، میں کاغذات کے حوالے سے کہتا ہوں ہر جگہ کہ اپنے کاغذات صحیح کرو. اسپیلنگ میں مسٹیکس بھی نہیں ہونا چاہیے. بچوں کا جنم پرماڑ پتر ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک کاغذ میں سرکاری جو بھی آپ نے بنایا ہے کاغذ، آدھار کارڈ ہو، پین کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، تو جہاں پر جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اسی طریقے سے جو آپ کے نام کی سپیلنگ ہے، آپ کے فادر کے نام کی سپیلنگ ہے، ہر کاغذ میں وہی ہونا چاہیے، ورنہ بہت پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں آنے والے وقت میں. میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں آپ کے؟ تو زبان کھولو یار. یہ 2.5 کلو کے تربوز ہلا رہے ہو خدا کے بندو. اللہ نے زبان نہیں دی آپ لوگوں کو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کاغذات درست کرو اپنے، خطرہ خطونی کے حوالے سے یا اپنے ویسے بھی جو بھی آپ کے کاغذات ہیں اس پہ توجہ دو جو میں نے بتایا. ورنہ آئی لکھ دیا، ڈبل ای لکھنا تھا، ڈبل ای لکھنا تھا، آئی لکھ دیا. او یو تھا، آپ نے ڈبل او کر دیا یا سنگل او کر دیا، تو اس میں بھی آپ کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ میں نے توجہ دلائی ہے، چونکہ یہ جلسے آپ کو جاگروک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے جلسوں سے صرف آپ کو مسجد و ممبر اور محراب و ممبر تک ہدایات نہیں دی جاتی ہیں، سماج میں بھی آپ سر فخر سے اٹھا کے بلند کر سکو، یہ ہدایات بھی ہمارے جلسوں سے آپ کو دی جاتی ہیں. بے شک بے شک. یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بتائی تاکہ اتنی عظیم الشان کانفرنس سجائی ہے ہمارے محترم سید سبحانی میاں صاحب قبلہ نے، ان کے شہزادوں نے، سب نے مل جل کر کے. تو یہاں سے آپ یہ باتیں لے کر کے جاؤ کہ بھئی ہمیں اپنے کاغذات درست کرنے. BLO آپ کے دروازوں پہ آئیں، جس ٹائم پہ ووٹ بنتے ہیں تو اس میں بھی چیک کرو آپ کے وہ بچے بچیاں جن کی وہ ایج ہو گئی جس میں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو کیئر کرو. بعد میں ہم لوگ روتے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہماری بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری مسٹیک نہیں ہے، ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں. خیر، بات یہاں سے نکلی کہ پہلے بے نامے نہیں ہوتے تھے، ایسی کہہ دیا تو کہہ دیا. تو جنہوں نے زمین خریدی تھی انہوں نے پیسے دے دیے انہیں جن سے خریدی تھی. حضور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے زمین خریدی انہوں نے جب اس زمین کو کھودا، اللہ کی شان دیکھیے، اس میں سونے کا مٹکا نکل آیا. سونے کا. بڑی آہستہ سے بول رہے ہو کہ مولانا ان کا ہی تو نکلا، ہمارا تھوڑی نکلا. ارے اللہ کرے تمہارے یہاں بھی نکل آئے. اب بڑی زور سے بولے آمین تو کہہ دو. مایوس مت ہونا، خدا قادر ہے، قادر مطلق، اس کی شان بہت بلند ہے. وہ چاہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے. وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو سو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نہ سوچنا کہ کیسے نکلے گا. ارے وہ بالکل وہی نکلنا ضروری تھوڑی ہے خدا تمہیں مالا مال کر دے، آپ کا بیڑا پار کر دے. وہ جب عطا کرتا ہے سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ارے ہمارے احمد بھائی دکھے ہیں شاید. ارے احمد بھائی اوپر آؤ اسٹیج پہ. ارے آؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ. اللہ شاد نے آنے دو، آنے دو. حافظ عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ، اللہ شاد و آباد رکھے. ہمارے قاری ناصر صاحب میرے ساتھ جھوم کر کے آپ بھی پڑھو. دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، آب و گل سے صدا نکلتی ہے. دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، آب و گل سے صدا نکلتی ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، جس سے کل کائنات پلتی ہے. واہ 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 سبحان. اللہ پہ بھروسہ تو رکھو، توکل کرو.
یہ جو میں نے کہا اللہ چاہے تو سونے کا مٹکا نہیں، اللہ چاہے تو تمہارے گھر کو ہی سونا بنا دے، اس کی قدرت سے کچھ باہر۔ یہ جو گلف کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، بحرین ہو، کویا، تو ایک زمانے میں یہاں پہ کتنی غریبی تھی، اللہ نے چاہا تو کالا سونا نکال دیا۔ ارے پیٹرول اور ڈیزل کیا ہے، کالا سونا ہی تو ہے۔ اللہ جسے چاہے مالا مال کر دے، جس کا چاہے بیڑا پار لگا دے۔ الحمدللہ ہم جس بھارت میں رہتے ہیں یہ پرماڑو شکتی ہے، ہاں پرماڑو شکتی ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنی چاہے اپنے کرم سے طاقت عطا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس پہ حیرت میں بد پڑنا کہ مولانا نے کیا کہہ دیا، میں نے جو کہا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہا، میں نے یہ کہا اللہ چاہے تو، زور سے بولو اللہ چاہے، ہاں، اور اللہ سے دعائیں کرو، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکایا کرو، 5 وقت نماز پڑھا کرو، خدا کی بارگاہ میں آیا کرو۔ ہم نیاز والے ہیں مگر یاد رکھو پہلے نماز والے ہیں، ہاں پہلے نماز پھر لگاؤ نیاز۔ یہ نہیں کہ صرف بریانی کھاتے رہو، نہیں، بریانی بھی کھاؤ، نیاز بھی کھاؤ، ماشاءاللہ دوسروں کو بھی کھلاؤ، مگر پہلے خدا کی بارگاہ میں 5 مرتبہ سر جھکاؤ۔ اور میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، اپنے گھر کے اور مردوں سے صاف صاف کہہ دو کہ پہلے خدا کے گھر میں جانا، سر جھکانا، نماز پڑھ کے آنا، تب ملے گا کھانا، ورنہ منہ بھی مت دکھانا۔ ہاں کہہ دو، مردوں سے بھی کہہ دو، اور اے مردوں تم بھی اپنی بیویوں سے صاف صاف کہہ دو، کھانا بنانا یا مت بنانا، خدا کی بارگاہ میں سر ضرور جھکانا۔ پھر دیکھو انشاءاللہ ہر گھر میں نمازی، بچے نمازی، بوڑھے نمازی، سب بن جائیں گے نمازی۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پابندی سے نماز پڑھا کرو، نماز میں لاپرواہی مت کیا کرو، پابندی سے پڑھو۔ علماء بیٹھے ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ، یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ کافی بڑا امامہ ہے، انہیں میں نے گود میں کھلایا ماشاءاللہ۔ ان کے والد صاحب مولانا اسلم صاحب، ایسے لوگ اس زمانے میں بہت کم ہوتے ہیں، بڑے سمپل سے مولانا، اور فارسی زبان ان کی مولانا ابرار صاحب، میں نے وہ گلستہ پڑھی ہے ان کے پاس، اور نحو میر بھی پڑھی ہے، بڑی سادہ سمپل سی شخصیت۔ اور ویسے ایک بات بتاؤں میں، دیسی گھی کو پیکنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ ان کے والد صاحب کو دیکھو گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، الحمدللہ اتنے متقی پرہیزگار آپ کو لگیں گے نہیں، بڑی سیدھا سمپل شخص ہو، فارسی زبان اتنی زبردست۔ ان کے پاس میں نے الحمدللہ 1 سال جب میں اولا میں تھا تب میں نے تعلیم حاصل کی تھی، ان کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ حضرات توجہ ہے آپ کی؟ تو ہمارے علماء یہاں پہ تشریف فرما، پوچھئے ان سے کتابوں میں جو فقہ کی کتابیں ہیں، کھڑے ہو کے نماز کا بیان، بیمار کی نماز کا بیان، مسافر ہے تو اس کی نماز کیسے ہوگی، جنگ میں ہے تو اس کی نماز کیسے ہوگی، یعنی نماز معاف نہیں ہو رہی ہے، پڑھنے والے کی کنڈیشن بدلی جا رہی ہے۔ بیمار ہے تو ایسے پڑھ، اچھا پانی نہیں ہے تو اب تو معاف ہو جانا چاہیے، وضو نہیں ہوگا تو نہیں، بابو تیمم ہے، پھر فقہا نے لکھا ہے، اور پھر کتنے قسم کی مٹیوں سے وضو ہوگا وہ بھی علماء نے بیان کیا، کتنے پانیوں سے وضو ہوگا وہ بھی علماء نے بیان کیا۔ مگر حیات نگر کے لوگوں فقہ کی کتابیں کھنگال کے دیکھو، جتنے پانیوں سے وضو ہوتا ہے، 7 پانی، 8 پانی، 10 پانی، 12 پانی، 12 قسم کے پانی، جیسے بارش کا پانی، اور یہ جو اولا پڑتے ہیں، اولے برستے ہیں، اس کا پانی، بہتے ہوئے دریا کا پانی، یا جناب والا چشمے کا پانی، اور جو اوس پڑتی ہے اگر وہ جمع ہو جائے پاک صاف ہے، اور اس کو تم چوس لو صحیح طریقے سے، یعنی اس کو نچوڑ لو تو اس کا پانی، جتنے بھی پاکیزہ پانی ہے، جھرنوں کا پانی، یہ آپ قسمیں شمار کرتے چلے جاؤ، 12 13 بس اتنی قسمیں شمار ملتی ہیں کتابوں میں۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے جب ان پانیوں کی قسمیں بیان کرنا شروع کی ہیں، جن پانیوں سے وضو ہوتا ہے، تو قلم اس وقت رکتا ہے جب آپ 149 یا 150 قسموں کو بیان کر چکے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل زبیر سنت بھائی اعلیٰ حضرت مسلک کو لوگ اعلیٰ بلا وجہ حضرت تھوڑی مان رہے ہیں 149 یا 50 کم و بیش بتا رہا ہوں میں جن پانیوں سے وضو ہوتا ہے جن سے نہیں ہوتا ہے دونوں کو لگاؤ تو 300 کے پاس قسمیں پہنچ جاتی ہیں کم و بیش بلکہ 300 کے پار یہ ہیں اعلیٰ حضرت زور سے بولو سبحان اللہ اس لیے ان کا نام آتا ہے عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا بات کافی آگے چلی گئی میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اب یہاں پہ زمین خرید لی اب انہوں نے جب زمین کو کھودا تو اس میں سونے کا مٹکا نکل آیا بھولا نہیں ہو آپ بھی نہیں بھولے ہوں گے کیا نکل آیا کمزور دل والا ہو نا تبریز بھائی کمزور دل والا ہو اور وہ سونے کا مٹکا دیکھ لے تو زندہ رہ جائے تو بڑی بات ہے زندہ رہ جائے بھئی خوشی بھی جب انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے نا تو اٹیک آ جاتا ہے سونے کا مٹکا اور امانت داری دیکھو اب آپ یہ پوچھیں گے نا حضرت اس میں کیا بات ہو گئی نکل آیا سنو اصل بات تو یہ ہے جو اب بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ سونے کا مٹکا لے کر کے اس کے گھر پہ پہنچ گئے جس سے زمین خریدی تھی سبحان اللہ نہیں بولو گے یار آج کل ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو تو سکتا ہے مگر عام حالات میں نہیں سگے بھائی کو نہیں بتائے گا بھئی اس میں مٹکے میں کیا ہے کھیت کی طرف سے لا رہا راب بتا دے گا راب اس میں گڑ بتا دے گا چینی بتا دے گا کچھ بھی بتائے گا مگر سونا نہیں بتائے گا مگر یہاں غیر کے پاس پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہا میں نے آپ سے زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا بھئی سونا آپ کا ہے انہوں نے سوچا کہ انہوں نے دفنا دیا ہوگا یا ان کے ابا نے بھول گئے ہوں گے یہی سوچا ہوگا انہوں نے کہا بھئی آپ اپنا سونا لو ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی سونا تھوڑی خریدا تھا اب مجھے بتاؤ اس کی جگہ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے پرسوں ہی تو دبایا تھا کل زمین بیچیے پرسوں دبایا تھا یا ایک ہفتہ پہلے دبایا تھا لیکن دیکھیے سبحان اللہ انہوں نے کہا بھئی ہمیں زمین چاہیے تو پتا اس نے سامنے والے نے کیا رپلائی دیا اس نے جواب دیا جب میں نے زمین بیچ دی نا تو میری نیت خراب نہ کر جو نکلا ہے وہ بھی تیرا ہے تجھے مبارک ہو گئی مجھے نہیں چاہیے جو نکلا ہے وہ بھی اونچا بولو ذرا جو نکلا ہے وہ بھی ہاں آپ لے لو مجھے نہیں چاہیے دونوں میں اسی بات کو لے کے اختلاف ہو گیا اب یہاں ایک چیز بتاؤں میں آپ کو پہلے اختلاف ہوتا تھا نا تو فیصلہ علماء سے کراتے تھے ائمہ سے کراتے تھے اپنے وہاں کب فیصلہ ہوتا علماء کے پاس کب جاتا جب گھر بگڑ چکا ہوتا پہلے جاؤ تو کوئی حل نکالیں گے نا وہ اب وہ عالم صاحب کے پاس پہنچے دونوں عالم صاحب نے کہا بتاؤ کیا کیسے کہا صاحب ہم نے زمین خریدی تھی زمین ہی تو خریدی تھی مولانا صاحب سونا تو نہیں خریدا تھا مولانا نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے بھئی آپ نے کہا حضرت میں نے جب زمین بیچ دی تو اب مجھے کیا پتا اس میں کیا خزانہ ہے اب اس کی ہو گئی تو یہ لے مولانا صاحب بھی دونوں کو دیکھ کے یقیناً مسکرائے ہوں گے کہ تم کتنے بھلے انسان ہو ماشاءاللہ بتاؤ انہوں نے کیا فیصلہ کیا زور سے بولو بتا دوں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر ہم کیا کرتے یہ بھی تو پوچھو ہم یہ کرتے کہ بھئی ہم اپنا اسکول بنا لیں گے یہ اپنے مدرسے کسی مدرسے کو دے دو مرکزی مدرسہ اجمع علوم کو دے دو خیلوم رائے ستی کو نخاسا کو کسی کو دے دو جھگڑ کیوں رہے ہو ان مولانا صاحب نے ان عالم صاحب نے جو فیصلہ کیا تمہارے کلیجوں پہ برف پڑے گی سن کر کے تمہیں سکون پہنچے گا انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم صاحب اولاد ہو کہ نہیں دونوں نے کہا ہاں اولاد تو ہے ایک نے کہا بیٹا بالغ بھی ہے انہوں نے کہا بیٹی ہاں ہماری بیٹی بھی بالغہ ہے تو کہا ایسا کرو تم آپس میں سمدی بن جاؤ اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو اور یہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے نا یہ اسی میں ایڈجسٹ کر دو سبحان اللہ اور ہاں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ مال کا اس کا صدقہ کر دو عزیزان گرامی یہ کتنا بھلا دور تھا کتنا اچھا دور تھا یاد رکھنا میں نے ایک حکایت پڑھی تھی کہ ایک صاحب نے اپنی دکان بہت اندر جا کے گلی میں تنگ گلی میں انہوں نے دکان کھولی کسی نے ان کا مذاق اڑایا یہاں کون خریدنے آئے گا آپ سے انہوں نے پلٹ کے کہا کیا موت نہیں آئے گی مجھے یہاں کہنے یار موت تو آ جائے گی اس سے بھی زیادہ تنگ جگہ میں رہو تب بھی آ جائے گی زمین کھود کے اندر رہو تب بھی آ جائے گی کہا جیسے موت
انسان تک پہنچ جاتی ہے ویسے ہی اس کے نصیب کی روزی بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہمارا کام ہے ہیلا تلاش کرنا، ہمارا کام ہے روزگار کرنا۔ روزی دینے والی ذات تو احکم الحاکمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے جوانوں جو احمد آباد کی سرزمین پہ کام کرتے ہو، دہلی میں کام کرتے ہو، الگ الگ صوبوں میں شہروں میں کام کرتے ہو، میں آپ کو بھی سلام کروں گا کہ محنت کر رہے ہو، اپنا پسینہ خون اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا رہے ہو تاکہ تمہارا گھر چین و سکون کی سانس لے سکے، تمہارے گھر میں خوشحالی کے دیپ جل سکیں۔ بڑی اچھی بات ہے، خالی رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کماؤ، محنت کرو تاکہ تمہارے ماں باپ تمہارے پیٹھ پیچھے اس بات کی تعریف کریں کہ بیٹا جب سے جوان ہوا ہے گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے کاندھے پہ لے لی۔ بے شک، بے شک، صحیح بات۔ اس لیے خالی مت رہو، اور تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے تو بزنس کرو، تجارت کرو۔ حضرت عثمان غنی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، مالدار صحابی تھے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا نام شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جنہوں نے سنا سبحان اللہ، نہیں سنا تو سنو۔ وہ اتنے مالدار صحابی تھے، لیکن جب حضور نے رشتے مواخات قائم کیا تو جس کے ساتھ ان کا رشتے مواخات ہوا، انہوں نے کچھ دینا چاہا، کہا مجھے کچھ دو نہیں آپ، بس مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ بتا دو، میں تجارت کروں گا۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وہی عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین بنے، اتنے بڑے تاجر بنے کہ آج کل امبانی اڈانی کا نام کیا چلتا ہوگا، یہ تو کچھ دنوں نام چلیں گے پھر بعد میں آ جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف ایسے تاجر، ایسے صادق و امین تاجر کہ 1450 سال کا زمانہ بیت گیا کم و بیش، مگر ان جیسا بزنس مین ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور معاورار صاحب ایک دور تو ایسا آیا کہ مدینے کی منڈی کا بھاؤ طے نہیں ہوتا تھا ان کے بغیر۔ ہائے ہائے، بولو زور سے یار، بھاؤ طے نہیں ہوتا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے بغیر۔ ارے باغات کے باغات خرید لیے تھے انہوں نے، علاقے کے علاقے خرید لیے تھے، اور راہ خدا میں خرچ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور یاد رکھو مال بھی اسی کا بڑھتا ہے جو خرچ کرتا ہے۔ جیسے فریج میں پانی رکھ کے پانی نہ نکالو نا تو ایک ہفتے کے بعد بدبو آنے لگتی ہے اس میں، ایسے جس مال سے راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا، صدقات واجبہ یعنی اس کی زکوٰۃ اور فصلوں کا عشر نہیں نکالا جاتا تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو فصلوں کا عشر ہے، زکوٰۃ ہے تمہارے مال پہ، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو غریبوں کا ہے، اللہ نے تمہیں بطور امانت دیا ہے۔ ہاں تمہاری امانت کا امتحان ہے کہ تم صاحب حق تک پہنچاؤ گے کہ نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ آپ لوگ تجارت کی طرف بھی توجہ دو، خوب محنت سے کماؤ، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ اور ایک جملہ اور کہوں گا یہاں پر، اللہ پاک نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد والے ہو تو آدھی روٹی کھاؤ۔ اگر تمہیں کھانے کے لیے نا تھالی نہ ملے تو ہتیلی پہ کھا لو، مگر بچوں کو پڑھا لو۔ ہاں بچوں کو پڑھا لو، حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ بے شک، بے شک۔ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ماشاءاللہ یہاں پہ جو بچیوں کے مدارس چل رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جس دن یہ مائیں بنیں گی اور اپنے شوہروں کے گھروں پہ جائیں گی، ان کی کوکھ سے جو نسلیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ وہ غلام حسین بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں جوانوں سے کہوں گا، میں ان سے کہوں گا جو باپ بن چکے ہیں کہ صرف بیٹیوں کو ہی نہ پڑھاؤ، ساتھ میں بیٹوں کو بھی پڑھاؤ، ہے نا، بیٹوں کو بھی ساتھ میں پڑھاؤ، محنت سے پڑھاؤ، ترقی کرتے جاؤ۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ حیات نگر صرف سنبل میں نہیں پہچانا جائے گا، دور دور تک پہچانا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور آج بھی پہچانا جا رہا ماشاءاللہ، بزرگوں کے نام سے آج بھی پہچانا جا رہا۔ بس 10 منٹ اور، اس کے بعد پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیے، لا لا الہ الہ الا اللہ۔ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پرہیزگاری، سیب کھایا تو ان سے کہہ رہے ہیں، جن کا سیب کھا لیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سزا چاہو مجھے یہیں پہ دے دینا، قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا۔ انہوں نے کہا اتنا نیک لڑکا، اتنا اچھا، اور چہرہ بھی ماشاءاللہ، اور سادات کے چہرے میں خدا کے کرم سے ایک رونق ہوتی ہے۔
خدا کے کرم سے الحمدللہ ایک عجیب رونق ہوتی ہے. اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے, نہیں پڑھو گے زور سے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا. ہاں پہچان لیا, یہ بھی سید ہیں اور وہ بھی سید ہیں جن کا سیب تناول کیا ہے جن کے درخت کا. خیر کہا بھئی رہو پھر یہیں پہ, یہیں پہ رہنا پڑے گا, تبھی تمہارے سیب کھانے کا جو تم سے معاملہ ہوا ہے اس کو تبھی معاف کریں. کہا رہیں گے, رہے وہاں پر. اصل میں انہیں روکنا بہانہ تھا, وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کتنا پرہیزگار ہے. انہوں نے دیکھا کہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اوابین بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. من کو بھا گیا. کہا حضرت کب تک مجھے رہنا ہوگا؟ کہا بیٹے ایک کہا اور ماننا ہوگا, ایک بات میری اور ماننا ہوگی. کہا وہ بھی مانیں گے, بتائیے کیا ماننا ہوگا؟ کہا بس آپ اتنا اور کر لو کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو, میں آپ کو معاف کر دوں گا. اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے, پیروں سے معذور ہے, کانوں سے معذور ہے, ہاتھوں سے معذور ہے. حضرت ابو صالح نے فرمایا مجھے تب بھی منظور ہے. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید سبحانی میاں صاحب قبلہ, سیف رضا کانپوری, سیف رضا کانپوری, شاعر اسلام سیف رضا کانپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے من پسند چہیتے محترم سیف رضا کانپوری صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بمشکل 40 منٹ یا آدھا گھنٹے میں آپ ان کے روبرو ہو جائیں گے اور وہ آپ کے روبرو ہو جائیں گے. بس یہ بات سنو پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے قاری ندیم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں ماشاءاللہ. آپ کا حیات نگر میں میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حیات نگر والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قاری ندیم صاحب انشاءاللہ زندگی بھر یہیں رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مساجد کے بھی جو ائمہ کرام ہیں ان کے لیے بھی یہی من بناؤ, جب ائمہ اچھے مل جائیں تو پھر نکالنے کا ذہن نہ بناؤ, بلکہ کوشش یہ کرو کہ ان کی زندگی یہیں پہ گزر جائے, ہے نا؟ صحیح ہے نا بھی زبیر بھائی؟ تو یہ بات میں مکمل کروں. نکاح ہو گیا, کیا بتایا تھا انہوں نے کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے, پیروں سے معذور ہے, چل نہیں سکتی, ہاتھوں سے بھی معذور ہے. اب انہوں نے جب اپنی دلہن کو دیکھا, اور یہاں یہ بات سوچنے کی نہیں ہے کہ کتنا بڑا فیصلہ انہوں نے سیکنڈوں میں لے لی. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا, بس یہ سوچا کہ وہ جو میں نے سیب کھایا ہے وہ غلطی میری معاف ہو جائے, یہ سوچا بس. ورنہ بتائیے شادی کرنا, فیصلہ کرنا, یہ کتنی بڑی بات تھی. دماغ پہ زور ڈال کے سوچو, کتنی بڑی بات تھی. انہوں نے جب اپنی دلہن کو پہلی دفعہ دیکھا, ان کا نام ہے فاطمہ, لقب ہے ام الخیر. سبحان اللہ, ام الخیر, اللہ اکبر. انہوں نے جو دیکھا تو ویسا تو نہیں تھا جیسے بتایا تھا. آنکھیں بھی ہیں الحمدللہ اور سلامت ہیں آنکھیں, قدم بھی سلامت ہیں, سیرت تو لاجواب ہے ہی, صورت بھی لاجواب ہے. اب وہ جو جن کے درخت کا سیب کھایا تھا, ظاہر ہے وہ رشتے میں سسر ہو گئے ان کے پاس گئے, کہا آپ نے جو کہا ویسا تو نہیں ہے. انہوں نے پیشانی چومی, کہا بیٹے اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے صبر کا انعام عطا فرمایا ہے. بات میں نے جو کہی وہ بھی جھوٹ نہ تھی, اس کو کہتے ہیں توریہ, یعنی جو کہا قریب کا معنی کچھ اور ہے, بعید کا معنی کچھ اور ہے. میں نے جو کہا وہ بعید کا معنی مراد تھا. مطلب یہ تھا میری بیٹی نے کبھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا ہے تو نابینا ہی تو ہو گئی. شریعت کے خلاف دیکھنے سے نابینا ہی تو ہو گئی, شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا ہے, اس اعتبار سے وہ پیروں سے معذور ہے. ایسی ہاتھوں کے بارے میں سمجھو, کانوں کے بارے میں, سماعت کے بارے میں سمجھو. حیات نگر کے میرے دینی بھائیوں, جب باپ ابو صالح ہو, بیٹا فاطمہ ام الخیر ہو, نانا عبداللہ صومعی ہو, پھوپھی ام عائشہ ہو, دونوں طرف سے نسب نانا جان محمد عربی تک پہنچتا ہو, تو اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی غوث پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.